ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے کہ فرمایا کہ مجھ پر قرض بہت ہو گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں تاکہ میرا قرض اتر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں آپ کو وہ دعا نہ سکھلا دوں جو ہم کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے؟ اس نے کہا ضرور بتائیں، وہ سکھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ کفایت والا رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، اے اللہ حرام سے بچا، اے اللہ لوگوں کی محتاجی سے بچا۔ تو جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کا قرضہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کا بندوبست فرما دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں، دعائیں مانگنا پڑتی ہیں، لیکن ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہو تو ہم سیدھا پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب ہمیں فلاں تکلیف ہو گئی، ہمارا قرضہ زیادہ ہو گیا، ہمارے گھر میں تکلیفیں آ رہی ہیں، تعویذ دے دیں۔ بس وہ آپ پیر صاحب تعویذ لکھ دیں اور ہم اس کو گلے میں لٹکا لیں اور کوئی عمل نہ کریں، تو ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اصل میں دعائیں پڑھنا پڑتی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنا پڑتی ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں دعائیں، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ دعائیں بتائی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قدم قدم کے لیے یہ دعائیں بتائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کو غصہ ہے تو اس وقت بھی دعا پڑھ لیا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ آج کل کے لوگوں کو غصہ نہیں آتا، میرے خیال میں غصہ نہیں آتا۔ کیونکہ جو ہمارے سے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے سے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان پر تو ہم غصہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو ہم سے بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو حضرت صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں، بزرگ صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ غصہ نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ اگر غصہ ہوتا جس طرح آپ سے نیچے والے درجے پر غصہ کیا ہے، اسی طرح آپ سے اپنے سے اوپر والے درجے پر غصہ کرتے تو یہ غصہ ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا جب تم کو چھینک آئے تو چھینک کے بعد کہو الحمدللہ، اور چھینک سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک دریا کے کنارے پر کھڑے تھے، ابھی کشتی سے اترے ہی تھے، تو ایک دوسری کشتی میں ایک صاحب جا رہا تھا، تو اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، وہ کشتی چلی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سن لیا کہ میں نے جواب نہ دیا، جواب نہ دے سکا، وہ کشتی چلی گئی۔ تو دوسری کشتی والے کو بلایا، اس کو کہا کہ اس کشتی کے پیچھے جانا ہے کہ کتنے کرایہ لوگے؟ اس نے کہا جب تک سواریاں پوری نہیں ہوں گی تو میں ایک آدمی کے لیے، ایک سواری کے لیے تو نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے پوچھا آنے جانے کا کتنا کرایہ لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ 5 دینار لیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا چلو اس کشتی کے پیچھے اسپیشل جاؤ میرے لیے، پھر واپس آنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضرت میں 20 دینار لوں گا۔ حضرت نے فرمایا چل میں تجھے 20 دینار دوں گا، چل اس کشتی کے پیچھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کشتی والے کو لے گئے اس کے پیچھے۔ جب دوسری کشتی والے کو ملے، جس صاحب کو چھینک آئی تھی، اس کو کہا یرحمک اللہ، اس نے کہا یہدیکم اللہ۔ تو پھر کشتی والے کو کہا اب چلو واپس۔ کشتی والے نے کہا حضرت کام ہو گیا؟ اس نے کہا جی کام ہو گیا، چلے آپ۔ کشتی والے نے کہا وہ تو مالدار ہوتے ہیں، وہ مال کے پجاری ہوتے ہیں، میرا کیا، میں نے تو پیسے لینے ہیں، 20 دینار لے لوں گا، کام ہو یا نہ ہو جو بھی ہو میں تو پیسے لے لوں گا۔ حضرت نے کہا جی چلیں آپ پیسے لینا، میں نے آپ کو کہا تھا۔ تو جب حضرت اس کو پیسے دیے، اس نے کہا حضرت
یہ ایک لفظ کے لیے آپ نے مجھے 20 دینار دیے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے ایک لفظ کے لیے 20 دینار نہیں دیے، میں نے نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے یہ 20 دینار دیے ہیں۔ نبی کی سنت، نبی کا فرمان تھا، میں اس کو بجا لانے کے لیے میں نے یہ 20 دینار دیے ہیں آپ کو۔ یہ تھا حضرت کا یہ سفر کرنے کا مقصد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا جب کسی مریض کو دیکھو، جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ جب یہ دعا پڑھ لو گے تو آپ کو اس مریض والی مرض کبھی نہیں لگے گی جب یہ دعا پڑھ لو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب یہ دعا پڑھ لو گے اللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے محفوظ کر دیں گے، آپ کو وہ بیماری کبھی نہیں لگے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک دفعہ گلے کے نیچے مجھے چھوٹے 2 دانے نکل آئے تو میں نے ایک حکیم بلوایا، اس حکیم کو کہا کہ میرے گلے کے نیچے 2 دانے نکل آئے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حکیم نے کہا حضرت آپ کو طاعون کی بیماری لگ گئی ہے، طاعون آپ کو لگ گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا چل جا، مجھے کبھی نہیں طاعون لگ سکتا۔ حکیم نے کہا حضرت آپ کو طاعون لگ گیا ہے، کیوں نہیں لگ سکتا؟ اس بزرگ نے فرمایا سب انسانوں کو طاعون لگ سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگ سکتا۔ حکیم نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، آپ کو کیوں نہیں لگ سکتا طاعون؟ تو حضرت نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی ہے، بتائی ہے کہ جو آدمی کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو اس کو کبھی نہیں وہ بیماری لگتی۔ میں نے ایک طاعون والے شخص کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ بیماری نہیں لگے گی۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اسی وجہ سے وہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی۔ تو حضرت نے چھوٹی لاچی منگوائی تو اس لاچی کو اپنی زبان کے نیچے رکھا۔ جب حضرت نے لاچی کو زبان کے نیچے رکھا تو وہ دانے بھی ختم ہو گئے اور وہ جو بیماری تھی جس کی وجہ سے منہ بھی نہیں کھول سکتا تھا، داڑھ نہیں کھول رہی تھی، جب زبان کے نیچے لاچی رکھی تو وہ داڑھ بھی کھول گئی، بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا بلاؤ اس حکیم کو، بتاؤ کہ مجھے طاعون کی بیماری نہیں تھی، کہ اب میں ٹھیک ٹھاک ہوں، نہ مجھے کوئی بیماری ہے۔